تصور کریں آپ نے ہزاروں روپے خرچ کر کے ٹکٹ خریدا، ویزا اور پاسپورٹ حاصل کیا اور ایئرپورٹ پہنچ گئے، جس کے بعد آپ کو بورڈنگ پاس ملا، آپ کی امیگریشن کلیئرنس بھی ہو گئی۔ پھر اب آپ جہاز میں سوار ہونے ہی والے ہیں کہ اچانک ایک آفیسر آپ کو روک کر کہتا ہے کہ آپ ٹریول نہیں کر سکتے۔ اب نہ آپ کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ یعنی ECL میں ہے، نہ آپ کے خلاف کوئی مقدمہ ہے اور نہ ہی عدالت کا کوئی حکم موجود ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ نہ ہی آپ کو کوئی واضح وجہ بتائی جاتی ہے، بلکہ صرف ایک شک اور آپ کو فلائٹ سے اتار دیا جاتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ کیا ریاست کسی بھی شہری کو صرف شک کی بنیاد پر بیرون ملک سفر سے روک سکتی ہے؟ دوسرا، کیا امیگریشن اتھارٹیز کے پاس لامحدود اختیارات ہیں؟ اور تیسرا یہ کہ اگر کسی پیسنجر کو آف لوڈ کیا جائے تو اس کے رائٹس کیا ہیں؟ آج کل پاکستان میں آف لوڈنگ رائٹس کا مسئلہ کافی زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اسی پس منظر میں لاہور ہائی کورٹ نے ایک بہت اہم ججمنٹ دی ہے، جس نے مسافروں کے حقوق کو مضبوط کیا اور امیگریشن اتھارٹیز کے اختیارات کی حدود بھی واضح کی۔ کیس کے فیکٹ سے آغاز کریں تو 31 جنوری 2026 کو محمد عباس نامی شہری سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے نائجیریا جانا چاہتا ہے۔ اس کے پاس ویلڈ نائجیریا وزٹ ویزا تھا، ریٹرن ٹکٹ تھا، بورڈنگ پاس بھی مل چکا تھا اور امیگریشن کلیئرنس بھی ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود FIA امیگریشن سٹاف نے اسے فلائٹ میں سوار ہونے سے پہلے ہی روک دیا اور آف لوڈ کر دیا۔ اس سب کے بعد محمد عباس نے عدالت میں موقف تیار کیا کہ میرے پاس تمام ڈاکیومنٹس موجود تھے، میرے خلاف کوئی لیگل ریسٹرکشن بھی نہیں تھی، نہ میرا نام ECL میں تھا اور نہ ہی PCL میں، اور یہ بھی کہا کہ میرا ٹریول پرپس بالکل جینوئن تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ نائجیریا میں اپنے بردر ان لا سے ملنے جا رہا تھا، جو وہاں رہتے بھی ہیں اور بزنس بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے اپنا یہ سٹانس بھی دیا کہ آف لوڈنگ اتھارٹی آف لوڈنگ آربیٹریری تھی، مطلب مجھے بغیر پراپر اور لافل ریزن کے روکا گیا، جس سے میرے کانسٹیٹیوشنل رائٹس وائلیٹ ہوئے ہیں۔ پیٹیشنرز کے اس آرگومنٹ کے بعد FIA نے عدالت میں یہ سٹانس رکھا کہ پیسنجرز کے پاس سفیشینٹ فنڈز نہیں تھے، یعنی ان کے پاس ٹریول کے لیے مناسب اماؤنٹ ہی نہیں تھی۔ دوسرا، وہ اپنا ٹریول پرپس بھی جسٹیفائی نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے اتھارٹیز کو اس کی وضاحت سیٹسفیکٹری نہیں لگی، لہٰذا انلیگل امیگریشن کو روکنا FIA کی ذمہ داری ہے۔ دونوں سائڈز کے مسئلے سننے کے بعد کورٹ نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ FIA کے پاس آف لوڈ کرنے کا رائٹ نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا یہ رائٹ، کیا یہ پاور فیئر، ٹرانسپیرنٹ اور لافل طریقے سے ایکسرسائز کی گئی یا نہیں۔ پھر اس کے بعد کورٹ نے کچھ بہت اہم آئینی حقوق ڈسکس کیے، جس میں شامل ہے آرٹیکل 4 رائٹ ٹو بی ڈیلٹ ان اکارڈنس ود لا، آرٹیکل 9 رائٹ ٹو لبرٹی، آرٹیکل 10A رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس اینڈ آرٹیکل 15 فریڈم آف موومنٹ۔ کورٹ نے آبزرو کیا کہ بیرون ملک سفر کرنا بھی فریڈم آف موومنٹ کا حصہ ہے، یعنی فورن ٹریولر ایک آئینی تحفظ انجوائے کرتا ہے۔ اس کے بعد عدالت نے اپنی اس ججمنٹ میں ایکسپلین کیا کہ عام طور پر پاکستان میں کسی بھی شخص کو باہر جانے سے 3 طریقوں سے روکا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ ہے ECL یعنی ایگزٹ کنٹرول لسٹ۔ اس لسٹ میں عام طور پر ان لوگوں کے نام شامل کیے جاتے ہیں جن کے خلاف کرمنل کیسز، کرپشن کیسز، انکوائریز یا ایسے میٹرز پینڈنگ ہو جس میں پبلک انٹرسٹ انوالو ہو۔ تو اگر کسی شخص کا نام ECL میں ہو تو وہ پاکستان کے باہر ٹریول نہیں کر سکتا۔ دوسرا طریقہ ہے PCL یعنی پاسپورٹ کنٹرول لسٹ۔ اس لسٹ میں ان افراد کے نام شامل کیے جاتے ہیں جن کے پاسپورٹس یا ٹریول ڈاکیومنٹس کے حوالے سے کوئی بھی ایشو ہو یا جن پر پاسپورٹ لاز کے تحت ریسٹرکشنز لگائی گئی ہوں۔ تو اگر کسی شخص کا نام PCL میں ہو تو وہ بھی ٹریول نہیں کر سکتا۔ تیسری کیٹیگری ہے ایئرپورٹ آف لوڈنگ۔ اس میں کسی پیسنجر کا نام نہ تو ECL میں ہوتا ہے اور نہ ہی PCL میں، لیکن ایئرپورٹ پر امیگریشن کلیئرنس کے دوران FIA یا امیگریشن اتھارٹی اسے عارضی طور پر فلائٹ پر سوار ہونے سے روک دیتی ہے، اور یہ جنرلی تب ہوتا ہے جب کسی قسم کا بھی سسپیشن موجود ہو، اور محمد عباس کا کیس بھی اسی تیسری کیٹیگری کا تھا۔ اب کورٹ نے FIA کے دونوں ریزنز ریجیکٹ کر دیے، یعنی FIA نے اپنے آرگیومنٹس میں جو 2 باتیں ہائی لائٹ کی تھی، پہلی انسفیشینٹ فنڈز کے حوالے سے اور دوسری انجسٹیفائڈ پرپز آف وزٹ کے حوالے سے، کورٹ نے ان دونوں باتوں کو ریجیکٹ کر دیا اور اس کی وجوہات بھی بتائیں۔ سب سے پہلے کورٹ نے کہا کہ اگر FIA یہ کہہ رہی ہے کہ پیسنجر کے پاس پیسے کم تھے تو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ آلریڈی پیسے کتنے تھے اور مزید کتنے پیسے چاہیے تھے اور کس لا یا پالیسی میں یہ ریکوائرمنٹ لکھی ہوئی ہے۔
جبکہ FIA نے ایسی کوئی بھی بات نہیں بتائی، اس لیے انسفیشینٹ فنڈز والی بات تو بالکل غلط ہے۔ دوسرا، کورٹ نے کہا کہ پٹیشنر نے چونکہ بتایا کہ اس کا بردر ان لا نائجیریا میں ہے، تو FIA کو اگر ڈاؤٹ تھا تو انہیں ریکارڈ پر لینا چاہیے تھا کہ کون سی بات یا انفارمیشن ڈاؤٹ فل تھی اور کون سی ایکسپلینیشن انبلیویبل تھی، لیکن FIA نے ایسا کچھ بھی ظاہر نہیں کیا، اس لیے عدالت نے یہ دوسری ریزن بھی ریجیکٹ کر دی۔ اس کے بعد کورٹ نے سیکشن 24A آف جنرل کلازز ایکٹ پر بھی بہت زور ڈالا، اور یہ اس ججمنٹ کا سب سے اہم حصہ تھا کہ کورٹ نے کہا ریزنز آر دا ہارٹ بیٹ آف ایوری ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن، یعنی اگر اتھارٹی کسی سٹیزن کے خلاف کوئی ایکشن لیتی ہے تو اسے پراپر ریزنز دینے ہوں گے، کیونکہ ریزنز شو کرتے ہیں کہ اتھارٹی نے اپنا مائنڈ اپلائی کیا یا نہیں۔ ریزنز آربیٹریری ایکشنز کو بھی روکتے ہیں۔ ریزن سے سٹیزن کو سمجھ آتا ہے کہ اس کے ساتھ ایکچولی ہوا کیا ہے، اور ریزن سے کورٹ کو جوڈیشل ریویو میں بھی مدد ملتی ہے۔ آخر یہ کہ ہر ٹریولر کو آف لوڈنگ کے حوالے سے اس کے رائٹس پتہ ہونے چاہیے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اسے آف لوڈ کرنے کے ریزنز جاننے کا پورا حق حاصل ہے۔ دوسرا، اتھارٹی صرف سسپیشن پر ایکشن نہیں لے سکتی، اور اگر ایسا ہو تو آپ کورٹ سے ریلیف حاصل کر سکتے ہیں تاکہ ہر آف لوڈنگ لافل اور جسٹیفائڈ ہو۔ کورٹ نے اس ججمنٹ میں دو اہم ڈائریکشنز پیش کی۔ پہلی ڈائریکشن یہ تھی کہ فیوچر میں جب بھی کسی پیسنجر کو آف لوڈ کیا جائے تو آفیسرز اس کی پراپر ریزنز ریکارڈ کریں گے، انہیں مینشن کرنا ہوگا کہ کیا سوال پوچھے گئے، کیا جوابات دیے گئے اور کس بیس پر سسپیشن پیدا ہوا، اور جہاں پاسبل ہو اس انٹریکشن کو ڈاکیومنٹ یا الیکٹرانکلی بھی پریزرو کیا جا سکے۔ دوسری ڈائریکشن یہ تھی کہ پیسنجرز کو آف لوڈنگ آرڈر کی کاپی بھی پرووائڈ کی جانی چاہیے تاکہ وہ سمجھ سکے کہ اسے کیوں روکا گیا اور پھر وہ لیگل ریمیڈی بھی لے سکے۔ یہ ججمنٹ پاکستان میں آف لوڈنگ لاز کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس ڈیسیژن کے بعد پیسنجرز کے رائٹ اسٹرانگ ہوئے، FIA کو ڈیٹیلڈ ریزنز دینے ہوں گے۔ اس ڈیسیژن کے بعد آربیٹریری آف لوڈنگ مشکل ہو جائے گی اور فریڈم آف موومنٹ کو بھی مزید تحفظ ملے گا۔ الٹیمیٹلی اس ججمنٹ کا سب سے اہم میسج یہ تھا کہ اسٹیٹ کو ٹریول ریگولیٹ کرنے کا حق ہے، لیکن کسی بھی سٹیزن کو صرف شک یا ویج ازمپشنز کی بنیاد پر ٹریول سے روکا نہیں جا سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ نے کلیئر کر دیا کہ امیگریشن اتھارٹیز کے پاس پاورز ضرور ہیں، لیکن ان پاورز کا استعمال فیئر، ٹرانسپیرنٹ اور لافل طریقے سے کیا جانا چاہیے۔